अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो पॉइंट में खुश आमदीद। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब की तमाम अजला के नर्सिंग स्कूलों में लेडी हेल्थ विजिटर LHV के 2 साल कोर्सेज में ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिस पर पूरे पंजाब से सिर्फ ख़वातीन हजरात अप्लाई कर सकती हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई से पहले आपको बताते चलें कि हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद यही है कि हम जो भी पाकिस्तान या पंजाब में जॉब्स, एडमिशन्स या किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोग्राम्स अनाउंस, तो इसी तरह के प्रोग्राम जो अनाउंस होते हैं हम उनके ऊपर वीडियो बना के इसी तरह अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यूट्यूब के नोटिफिकेशंस के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमने इस मकसद के लिए इनका ऑफिशियल ऐड भी ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ब्लर तरीके से लिखा हुआ है, तो आप अगर पढ़ सकती हैं तो दरमियान से देख के पढ़। तो हमने एक आसान सा ऐड आपके लिए बनाया है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक फीस बिल्कुल इसकी नहीं है, डोमिसाइल आपका होना चाहिए। अप्लाई का तरीकाकार ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। सूबा पंजाब के जितने भी अजला से ताल्लुक़ रखने वाली तहसीलें हैं, अजला हैं, डिवीजन, सारे पंजाब के अप्लाई कर सकती हैं। उम्र की हद जो है वो 35 साल से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, 35 साल से नीचे नीचे होनी चाहिए, तो फिर आपका अप्लाई हो सकता है। और याद रहे कि इस पे सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। तो ये बेसिकली एडमिशन जो है ये लेडी हेल्थ विजिटर LHV के हैं, जिस पर आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये है कि आपने मैट्रिक बायो साइंस के साथ की हो, ठीक है ना, बायो साइंस के साथ की हो, और कम से कम आपके 50% नंबर आपके होने चाहिए मैट्रिक में, कम से कम, ठीक है ना। तो अगर आपने मैट्रिक आर्ट्स के साथ किया लेकिन आगे जाके आपने FSC प्री मेडिकल कर ली थी, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकती हैं प्री मेडिकल के साथ, चाहे मैट्रिक आर्ट्स के साथ ही क्यों ना हो। तो अब ये है कि उम्र की हद मैंने आपको पहले ही वजाहत कर दिया है। तो ऑनलाइन अप्लाई आपने इस तरह करना है कि आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। उस मकसद के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे लिखना है एडमिशन। एडमिशन्स के बाद आपने .psh.healthpunjab.gov.pk ये लिख के आपने जैसे ही सर्च का बटन दबाना है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने CNIC नंबर अपना पुट करना है, या आप जैसे ही CNIC नंबर अपना फुल लिख चुके होंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अब आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लगानी है, उसके बाद आपने यहाँ नीचे दोनों पासवर्ड सेम सेम लगा देने हैं। ये लगा के आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकती हैं यहाँ पे हमने ईमेल लगा दी और नीचे हमने पासवर्ड लगा दिए हैं, इधर आपने सेम सेम पासवर्ड लगा देने हैं। तो ये लगा के आपने सिंपली रजिस्टर अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब आपने दोबारा यहाँ पे अपना जो है CNIC नंबर लिखना है और नीचे आपने वो पासवर्ड लगाना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए अभी लगाया है। तो वो लगा के आपने सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने सिलेक्ट एडमिशन कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें बेसिकली दो इन्होंने सेक्शन रखे हुए हैं, एक इवनिंग का और एक मॉर्निंग का। तो अब ये आपको अच्छी तरह पता है कि इवनिंग जो है वो शाम को उसमें आपने स्टडी करनी होती है, और मॉर्निंग में आपने सुबह को या फर्स्ट टाइम आपने पढ़ना होता है। जिसके लिए अब आपको पता है कि मॉर्निंग का जो टाइम पीरियड है वो गालिबन जो है 7-8 से लेकर 12-1 बजे तक उसका पीरियड होता है। और जो इवनिंग की क्लासेस होती हैं उसमें आपको पता है कि 3-4 बजे से लेकर वो या 1-2 बजे से लेकर वो शाम तक होती हैं। तो इसमें जो आपको पसंद है, जो जो क्राइटेरिया आप पसंद करती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकती हैं। हम बिलफर्ज अगर हम LHV मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल है प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मजीद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। अब ये कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। अब आपने जो है सिलेक्ट एडमिशन कैटेगरी कर लिया है, अब आप अपनी प्रोफाइल रेडी कर रहे हैं। प्रोफाइल रेडी करने के बाद अब आपने फिर क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी, फिर आपने फाइनलाइज एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। तो वो बात की बात है, पहले आपको ये बताते हैं कि प्रोफाइल आपने किस तरह रेडी करनी है, क्योंकि इसमें अगर आप पॉइंट की भी मिस्टेक करते हैं तो आपका हो सकता है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। तो पूरा वीडियो को गौर से देखना है और पूरा देखना है, कहीं वीडियो मिस नहीं करनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम, ये आपने वो अपना नेम लिखना है जो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे या सर्टिफिकेट पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है।
یہاں پہ آپ اپنے فادر کا نیم لکھ دیں گے. اس میں صرف اور صرف خواتین ہی اپلائی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اپنے فادر کا نیم آپ ادھر لکھ دیں گی اور مدر نیم آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے. اس کے بعد اپنا جینڈر آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. بائی ڈیفالٹ فیمیل ہی سلیکٹ ہوگا, لیکن اس میں میل کا آپشن بھی ہے, لیکن ہم جب آگے ڈیٹا سیو کریں گے وہ میل کا جو ایرر آ جائے گا کہ اس پہ صرف اور صرف فیمیل ہی اپلائی کر سکتی ہیں. تو فیمیل یہاں پہ بائی ڈیفالٹ سیٹ ہوگا, آپ نے فیمیل ہی چوز کرنا ہے اور آپ فیمیل ہی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنی سیٹ کر لینی ہے. تو یہاں ڈومیسائل جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے, ڈومیسائل ڈسٹرکٹ. اس کے بعد میرٹل سٹیٹس آپ نے یہاں پہ بتانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایریا آف ریزیڈنس بتانا ہے کہ آپ رورل سے تعلق رکھتی ہیں یا اربن سے. آپ کو پتہ ہے کہ اربن کا مطلب ہوتا ہے شہری اور رورل کا مطلب ہوتا ہے دیہات یا پنڈ وغیرہ, ٹھیک ہے, چک وغیرہ. تو اس کے لحاظ سے آپ یہاں پہ ٹک لگائیں گی. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر دینا ہے, یہاں پہ آپ کی ای میل آلریڈی شو ہو رہی ہوگی. اس کے بعد اپنا ایڈریس آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے, بالکل کمپلیٹ ایڈریس. اس کے بعد اپنی سٹی کا پوسٹل کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. نیشنلٹی آپ نے یہاں پہ پاکستانی چوز کر لینی ہے, اور اس کے بعد ریلیجن آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے اپنا مذہب. یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے اینڈ پہ سیو پروفائل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, تو آپ کی یہ پروفائل سیو ہو جائے گی. مطلب آپ کا ڈیٹا پٹ کیا ہوا یہاں پہ فارم فل کیا ہوا سیو ہو جائے گا. تو پروفائل کو ریڈی کرنے کے بعد باری آتی ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنے کی. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ سائز فوٹو یہاں پہ وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ چوز ادر پہ کلک کر کے آپ نے جو ہے چوز فوٹو پہ کلک کر کے آپ نے اپنی یہاں پہ فوٹوز اپلوڈ کرنی ہیں جو انہیں ریکوائرڈ ہیں. تو ان کے فوٹوز کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو آپ نے پکچر جہاں جہاں اپلوڈ کرنی ہے اوپر مینشن ہے. تو یہاں پہ آپ اپنی پاسپورٹ سائز پکچر اپلوڈ کرنی ہے, اور وہ جو ہے جے پی جی میں ہونی چاہیے, 2 MB سے اس کا زیادہ سائز نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یہاں چوز فوٹو پہ کلک کر کے آپ نے وہ پکچر یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. اور جیسے جیسے آپ پکچر اپلوڈ کرتے جائیں گے آپ کے سامنے یہ آپشنز آتے جائیں گے, کلک ہیئر ٹو اپلوڈ. پھر جیسے ہی آپ نے ساری چوز فوٹو پہ کلک کر کے اپلوڈ کر لینی ہے, پھر آپ نے کلک ہیئر ٹو اپلوڈ, کلک ہیئر ٹو اپلوڈ ساروں کے نیچے آ جائے گا. پھر آپ نے اسے کلک کرتے جانا ہے, جو آپ تصویریں اپلوڈ کی ہوں گی آپ نے وہ پھر کمپلیٹلی اپلوڈ ہو جائیں گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپر والی ساری پکچر اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں. اگر آپ غلطی سے کوئی غلط پکچر اپلوڈ کر چکے ہیں تو آپ نے چوز این ادر پہ کلک کر دینا ہے, تو پھر آپ یہاں پہ دوبارہ پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں, آپ نے اس طرح کلک ہیئر ٹو اپلوڈ پہ کلک کر کے انہیں کمپلیٹلی طور پر اپلوڈ کرتے جانا ہے. تو یہ کر کے آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹک لگانی ہے, اور مزید جو انفارمیشن وہ پوچھتے ہیں سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ آپ نے دینا ہے, تو ورنہ آپ نے اسے ان چیک رہنا دینا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پروسیڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے جب یہ آپ اپلوڈ کر چکے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ پروسیجر شروع ہوگا کوالیفیکیشن ایڈ کرنے کا. پھر آپ نے وہ 1 by 1 ایڈ کرنی ہے. یہ ساری آپ نے چیزیں اٹیسٹڈ کروانی ہے, پھر آپ نے انہیں اپلوڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا پروسیس ہو رہا ہے کمپلیٹ, تو ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ سیو نہیں ہو. تو پروفائل ہماری ریڈی ہو چکی ہے. اب ہم آٹومیٹیکلی کوالیفیکیشن کے باکس پہ یا سیکشن پہ موو ہو گئے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سلیکٹ پہ. یہاں پہ آپ نے جو ہے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے FSC میڈیکل کی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ یس پہ کلک کر دیں, اور آگے جو ہے آپ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ یعنی کہ میٹرک اور FSC دونوں کا ڈیٹا دینا ہے. اگر آپ نے صرف میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہے, آپ نے میڈیکل نہیں کی پری میڈیکل, تو اس کے لیے پھر آپ نو پہ کلک رہنے دیں, اور یہاں پہ صرف اور صرف میٹریکولیشن کا ڈیٹا بتائیں گے. اس کے لیے پھر آپ نے یہاں پہ آگے سائنس پہ بھی کلک کرنا ہے. پھر آپ نے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ میٹرک کی کوالیفیکیشن بتانی ہے. تو اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا بورڈ کا نیم لکھنا ہے کہ کس بورڈ سے آپ نے میٹرک کی ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ ٹائپ یہاں پہ لکھنی ہے, مطلب آپ پرائیویٹ سے پڑھے ہیں یا گورنمنٹ کے ریگولر, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنا رول نمبر میٹرک آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. ٹوٹل مارکس پھر آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے. اس کے بعد اوبٹینڈ مارکس آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں, اپنا گریڈ ادھر لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف ڈیکلیریشن جو آپ کی ہوتی ہے رزلٹ کارڈ کی, وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے, جو رزلٹ کارڈ کے اینڈ پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اس کے بعد اپنی میٹرک کی اٹیسٹڈ ڈگری یا رزلٹ کارڈ آپ نے یہاں چوز فائل پہ کلک کر کے اسے اپلوڈ کر دینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں سیو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو جیسے ہی آپ سیو پہ کلک کریں گے آپ کو یہ میٹرک کی ڈگری سیو ہو کے یہاں پہ آ جائے گی. تو اس کے بعد آپ نے سمپلی پروسیڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ڈیئر ایپلیکینٹ یو کین سلیکٹ اونلی 3 پریفرنسز.
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو ہے صرف 3 اضلاع پورے پنجاب کے کوئی سے بھی 3 اضلاع سلیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ دونوں اداروں میں سے کوئی ایک ادارہ چوز کرنا ہے. اب بالفرض ہم ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کے اگینسٹ جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. ابھی چونکہ یہ آج اپلائی اسٹارٹ ہوا ہے تو ویب سائٹ تھوڑا سلو بھی ہے اور اپڈیٹ بھی ہو رہی ہے. تو آپ یہاں جس دل چاہے آپ جس ڈسٹرکٹ میں چاہیں آپ جو ہے اسے سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے مختلف 3 اضلاع سلیکٹ کر لینے ہیں، کم از کم ایک تو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کرنے کے بعد آپ نے ریویو پریفرنسز پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس بکس کو چیک لگانا ہے. سبمٹ اینڈ لاک اپلیکیشن پہ آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کا ان سلیکٹڈ اضلاع میں اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے آن لائن اپلائی کرنا تھا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے. ساری یعنی کہ آپ کی جو خصوصیات تھی جو آپ نے نیچے اپنا ڈیٹا دیا ہے اپلیکیشن فارم فل کرنے میں وہ یہاں پہ آ گیا ہے. اب آپ دل چاہے اسے پرنٹ کر لیں اور گو ٹو ان باکس ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے. اب آپ اسے جو ہے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور اگر کوئی نیکسٹ پروسیجر آتا ہے جیسے ہی آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں یا جو بھی نیکسٹ اپڈیٹ آئے گی ہم انشاءاللہ آپ کو اپنے چینل سے اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس سے آگاہ کر دیں گے. تو اب آپ نے ویٹ کرنا ہے انٹل آپ شارٹ لسٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر لیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروسیجر جب آئے گا تو اب آپ کو آگاہ کریں گے. تو اس مقصد کے لیے آپ جو ہے واٹس ایپ نمبر سیو کر کے ہمیں میسج وغیرہ کر دیں. انشاءاللہ آپ کو اسٹیٹس سے ایسی ہی جو انفارمیٹیو جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.